السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق کو ادا کرو، معاف کر دو۔ اگر کسی کا تمہارے اوپر کوئی حق تھا اور تم اس کو کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تو اگر وہ حق ادا کرنے کے قابل کوئی چیز ہو، مثلاً کسی کا تمہارے اوپر قرض رہ گیا تھا، تو اس حق کو ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو خود حق والے کو اس کا حق دے دو، یعنی جس سے قرض لیا تھا اسی کو قرض ادا کر دو، اور اگر وہ حق ادا کرنے کی چیز نہ ہو بلکہ معاف کرنے کے قابل ہو، مثلاً کسی کی غیبت کی ہو یا کسی پر تہمت لگائی ہو، تو ضروری ہے کہ اس شخص سے اس کو معاف کرا لو، اور اگر کسی کی وجہ سے حقداروں سے نہ ان کے حقوق کو معاف کرا سکا نہ ادا کر سکا، مثلاً صاحبان حق مر چکے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعائیں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا رہے، تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحبان حق کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے کر اس بات کے لیے راضی کر دے گا کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کر دے۔ اور اگر تمہارے کوئی حق دوسرے پر ہو اور اس حق کے ملنے کی امید ہو تو نرمی کے ساتھ تقاضا کرتے رہو، اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے حق کو معاف کر دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں بہت بڑا اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ عام طور پر لوگ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت ہی اہم، نہایت ہی سنگین اور بے حد خوفناک ہے، بلکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے حقوق سے زیادہ حقوق العباد بندوں کے حقوق سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو الرحیم ہے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اپنے حقوق معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک بندے اپنے حقوق کو نہ معاف کرا دے، لہٰذا بندوں کے حقوق کو یاد کرنا، معاف کر لینا بے حد ضروری ہے، اور نہ قیامت میں بڑی مشکل کا سامنا حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال و سامان نہ ہو وہی مفلس ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں اعلیٰ درجہ کا مفلس وہ شخص ہے کہ وہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو لے کر میدان حشر میں آئے گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔
अगर इसकी नेकियों से तमाम हुकूक वालों के हुकूक ना अदा हो सके बल्कि नेकियां ख़त्म हो जाएगी हो गई और हुकूक बाकी रह गए तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि तमाम हुकूक वालों के गुनाह इसके सर पर ला दो। चुनांच सब हक वालों के गुनाहों को ये सर पर उठाएगा, फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तो ये शख्स सबसे बड़ा मुफलिस होगा। चलिए इंशाल्लाह इतना पढ़ें, फिर पढ़ेंगे कल। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। तो ये वीडियो कल हम आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।